ایمن کے ساتھ شہروز نے بہت ہی گھٹیا حرکت کر دی ہے جی، تو اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں اور یہ سب کچھ معلوم ہو چکا ہے راہم کو، جس پر پھر راہم بہت غصے میں ہے اور وہ اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ کیسی حرکتوں پر اتر آئے ہو، تم نے تو آج حد ہی پار کر دی اور میں تمہاری اس غلطی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کو کہتے ہیں تمہیں اس سے معافی مانگنی پڑے گی، لیکن یہ بات معافی تک نہیں جائے گی، یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ مگر شہروز کو تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے سب کچھ نارمل ہے، لیکن یہ راہم کو بات پسند نہیں آتی۔ لیکن سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈز تو کافی انٹرسٹ ہے جی۔ تو اپنے بھائی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے راہم کو ہی اب اس کا ہاتھ تھامنا پڑے گا جی۔ تو اب راہم تھامیں گے ایمن کا ہاتھ، لیکن وہ تو پسند کرتے ہیں ماہین کو، لیکن ان کی مجبوری ہے، اب ان کو ہی ایمن کا ہاتھ تھامنا پڑے گا۔ یہ بات ماہین کو تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی اور ماہین کے ڈیڈ تو اس کو کہہ دیتے ہیں جو اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے میں اس کا ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا، تم پریشان نہ ہو، جو اس نے کیا ہے میں اس کا حساب لوں گا، اور اب دیکھنا میں اس راہم کا کیا حال کرتا۔ یہ تو ماہین کی اور اس کے ڈیڈ کی دوستی اب دشمنی میں بدلنے والی ہے۔ تو وہیں دوسری طرف جمال پہنچتے ہیں اپنی ماں کو لے کر ایمن کے گھر۔ تو ایمن کی ماں تو اس کی ساری چالوں کو سمجھتی ہے، لیکن جمال کی ماں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنے بھائی کا دل جیت لے، لیکن وہاں پہ صرف سے بھائی تو موجود نہیں ہے، اس کی بھابھی بھی موجود ہے جو کہ بہت زیادہ لالچ کر رہی ہیں اپنی بیٹی کی کمائی کا۔ وہ چاہتی ہیں جی بھر کے اپنی بیٹی کی کمائی کھاتے جائیں، وہ فی الحال بالکل بھی اس حق میں نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو بیاہ دیں۔ ایسی بات ہے ایمن کی وجہ سے ہی ان کا گھر چل رہا ہے، اس کے شوہر کی دوائیاں آتی ہیں، اس کے بیٹے کا علاج ہوتا ہے، تو وہ بالکل بھی نہیں چاہے گی کہ ایمن اس گھر سے جائے۔ ایمن کی کمائی سے نہ صرف اس کا گھر چل رہا ہے، بلکہ اس کی بہن جو کہ بہت ہی لالچی ہے اپنی ماں کی طرح، وہ روز آ جاتی ہے اپنی ماں سے پیسے مانگنے اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اب آپ ایمن کو کہیں کہ میرے شوہر کی بھی جاب لگوا دے۔ اس کی ماں کہتی ہوئی نظر آئیں گی تم اس کو کیا سمجھتی ہو، وہ جتنا قابل ہے ہمیں بھی پتہ ہے، اور تم اپنا منہ بند ہی رکھو، میں اس کی جاب وہاں پر نہیں لگواؤں گی، اور تم اس کو خود ہی سدھارو یا تم خود کام کرو، میری بیٹی ایمن کو اس میں مت گھسیٹو جی۔ تو لالچ کی وجہ سے وہ ان کی کافی لاڈلی بیٹی بن چکی ہے ایمن، یہ بات تو اس کی بہن بھی جانتی ہے۔ اس نے تو اپنی اماں کو صاف صاف کہہ دیا ہے اماں تم تو صرف اس کے پیسوں کا لالچ کر رہی ہو، ورنہ تم تو پیار کسی سے بھی نہیں کرتی، نہ تمہیں مجھ سے پیار ہے نہ ہی تمہیں اس سے پیار ہے، تم تو صرف پیسوں کی لالچی ہو۔ وہ بہت سناتی ہے اپنی ماں کو، جس سے اس کا دل بہت دکھتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایمن بھی راہم سے امپریس ہو رہی ہیں جی، تو وہ ان کی باتوں سے بہت امپریس ہو رہی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں راہم کو چاہنے لگی ہیں، لیکن وہ اپنے پیار کا اظہار تو بالکل بھی نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت مشکلیں آنے والی ہیں۔ یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ اب راہم ہی ہاتھ تھامیں گے ایمن کا۔ یہ بات اس کے نہ ہی بھائی کو برداشت ہوگی نہ ہی ماہین کو، اور نہ ہی یہ بات برداشت ہونے والی ہے جمال کو جی۔ تو بہت سے رشتے الجھنے والے ہیں، بہت سی زندگیاں خراب ہونے والی ہیں۔ وہیں دوسری طرف ایمن کے باپ نے صاف منع کر دیا ہے جمال کو کہ تم میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، تم واقعی اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں، میں تم رشتہ کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں کروں گا، تم یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ میرے گھر کی طرف رخ بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اور جمال سے بھی یہ انسلٹ برداشت نہیں ہوتی۔ وہیں دوسری طرف ماہین کو بھی بہت غصہ ہے، کیونکہ وہ راہم سے تو بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن وہ سوچ میں ہے کہ آخر راہم نے ایسا کیوں کیا، لیکن راہم نے بھی تو اپنے شوق سے یہ سب نہیں کیا، اس کی بھی کچھ مجبوری تھی جی۔ تو وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اسے ایک یہی راستہ ملا جو کہ اس نے اپنا لیا۔ تو باقی آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا، ان سب کی زندگیاں الجھ چکی ہیں، بہت سے مسائل آنے، تو کیا ایمن کو اپنے دل میں راہم جگہ دے پائیں گے یا نہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ایک لائک ضرور کر دیں۔ ایمن کے ساتھ شہروز نے بہت ہی گھٹیا حرکت کر دی ہے جی، تو اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں اور یہ سب کچھ معلوم ہو چکا ہے راہم کو، جس پر پھر راہم بہت غصے میں ہے
اور وہ اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ کیسی حرکتوں پر اتر آئے ہو، تم نے تو آج حد ہی پار کر دی اور میں تمہاری اس غلطی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کو کہتے ہیں تمہیں اس سے معافی مانگنی پڑے گی، لیکن یہ بات معافی تک نہیں جائے گی، یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ مگر شہروز کو تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے سب کچھ نارمل ہے، لیکن یہ راہم کو بات پسند نہیں آتی۔ لیکن سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈز تو کافی انٹرسٹ ہے۔ جی تو اپنے بھائی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے راہم کو ہی اب اس کا ہاتھ تھامنا پڑے گا۔ جی تو اب راہم تھامیں گے ایمن کا ہاتھ، لیکن وہ تو پسند کرتے ہیں ماہین کو، لیکن ان کی مجبوری ہے، اب ان کو ہی ایمن کا ہاتھ تھامنا پڑے گا۔ یہ بات ماہین کو تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی، اور ماہین کے ڈیڈ تو اس کو کہہ دیتے ہیں جو اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے میں اس کا ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا، تم پریشان نہ ہو، جو اس نے کیا ہے میں اس کا حساب لوں گا، اور اب دیکھنا میں اس راہم کا کیا حال کرتا۔ یہ تو ماہین کی اور اس کے ڈیڈ کی دوستی اب دشمنی میں بدلنے والی ہے۔ تو وہیں دوسری طرف جمال پہنچتے ہیں اپنی ماں کو لے کر ایمن کے گھر۔ تو ایمن کی ماں تو اس کی ساری چالوں کو سمجھتی ہے، لیکن جمال کی ماں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنے بھائی کا دل جیت لے، لیکن وہاں پہ صرف سے بھائی تو موجود نہیں ہے، اس کی بھابھی بھی موجود ہے، جو کہ بہت زیادہ لالچ کر رہی ہیں اپنی بیٹی کی کمائی کا۔ وہ چاہتی ہیں جی بھر کے اپنی بیٹی کی کمائی کھاتے جائیں، وہ فی الحال بالکل بھی اس حق میں نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو بیاہ دیں۔ ایسی بات ہے ایمن کی وجہ سے ہی ان کا گھر چل رہا ہے، اس کے شوہر کی دوائیاں آتی ہیں، اس کے بیٹے کا علاج ہوتا ہے، تو وہ بالکل بھی نہیں چاہے گی کہ ایمن اس گھر سے جائے۔ ایمن کی کمائی سے نہ صرف اس کا گھر چل رہا ہے، بلکہ اس کی بہن جو کہ بہت ہی لالچی ہے اپنی ماں کی طرح، وہ روز آ جاتی ہے اپنی ماں سے پیسے مانگنے، اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اب آپ ایمن کو کہیں کہ میرے شوہر کی بھی جاب لگوا دے۔ اس کی ماں کہتی ہوئی نظر آئیں گی تم اس کو کیا سمجھتی ہو، وہ جتنا قابل ہے ہمیں بھی پتہ ہے، اور تم اپنا منہ بند ہی رکھو، میں اس کی جاب وہاں پر نہیں لگواؤں گی، اور تم اس کو خود ہی سدھارو، یا تم خود کام کرو، میری بیٹی ایمن کو اس میں مت گھسیٹو۔ جی تو لالچ کی وجہ سے وہ ان کی کافی لاڈلی بیٹی بن چکی ہے ایمن، یہ بات تو اس کی بہن بھی جانتی ہے۔ اس نے تو اپنی اماں کو صاف صاف کہہ دیا ہے اماں تم تو صرف اس کے پیسوں کا لالچ کر رہی ہو، ورنہ تم تو پیار کسی سے بھی نہیں کرتی، نہ تمہیں مجھ سے پیار ہے نہ ہی تمہیں اس سے پیار ہے، تم تو صرف پیسوں کی لالچی ہو۔ وہ بہت سناتی ہے اپنی ماں کو، جس سے اس کا دل بہت دکھتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایمن بھی راہم سے امپریس ہو رہی ہیں۔ جی تو وہ ان کی باتوں سے بہت امپریس ہو رہی ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں راہم کو چاہنے لگی ہیں، لیکن وہ اپنے پیار کا اظہار تو بالکل بھی نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت مشکلیں آنے والی ہیں۔ یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ اب راہم ہی ہاتھ تھامیں گے ایمن کا۔ یہ بات اس کے نہ ہی بھائی کو برداشت ہوگی، نہ ہی ماہین کو، اور نہ ہی یہ بات برداشت ہونے والی ہے جمال کو۔ جی تو بہت سے رشتے الجھنے والے ہیں، بہت سی زندگیاں خراب ہونے والی ہیں۔ وہیں دوسری طرف ایمن کے باپ نے صاف منع کر دیا ہے جمال کو کہ تم میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، تم واقعی اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں، میں تم رشتہ کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں کروں گا، تم یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ میرے گھر کی طرف رخ بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اور جمال سے بھی یہ انسلٹ برداشت نہیں ہوتی۔ وہیں دوسری طرف ماہین کو بھی بہت غصہ ہے، کیونکہ وہ راہم سے تو بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن وہ سوچ میں ہے کہ آخر راہم نے ایسا کیوں کیا، لیکن راہم نے بھی تو اپنے شوق سے یہ سب نہیں کیا، اس کی بھی کچھ مجبوری تھی۔ جی تو وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، اور اس کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اسے ایک یہی راستہ ملا جو کہ اس نے اپنا لیا۔ تو باقی آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا، ان سب کی زندگیاں الجھ چکی ہیں، بہت سے مسائل آنے، تو کیا ایمن کو اپنے دل میں راہم جگہ دے پائیں گے یا نہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ایک لائک ضرور کر دیں۔